السلام علیکم، کیسے ہیں گل کے گلدستے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ نیو لے کے آ گئی ہوں۔ گھر والوں سے 2 دن ڈانٹ کھانے کے بعد میں نے دوبارہ سے ناول آج ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو سب اچھا رسپانس دیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی بھی پرانی ایپیسوڈز ہیں وہ کچھ دنوں میں آپ کو ساری کی ساری اپلوڈ کر دوں تاکہ میرے سر سے بھی بوجھ اتر جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ دیکھیں، ناول تو مکمل ہو نہیں ہے، اچھے طریقے سے ہو یا برے طریقے سے ہو، یہ بات ہوتا ہے کہ میں نے یہ ناول کمپلیٹ آپ لوگوں کی وجہ سے کرنا ہے، کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ تقریباً روزانہ کی بیسس پہ اس کو 15 سے 17,000 لوگ اس ناول کو پڑھتے تھے، جن کی وجہ سے مجھے یہ ناول سٹارٹ کرنا پڑا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا رسپانس کریں تاکہ جو سب کچھ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ناول میں ایڈ کروں گی، جو ٹویسٹ، جو اسٹوری کی لائن جو میں نے سوچا ہوا تھا اسی طریقے سے لکھوں۔ لیکن اگر آپ لوگ اتنا ٹھنڈا رسپانس کریں گے، انگیج نہیں ہوں گے ناول کے ساتھ، اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، تو پھر میں سر سے اتارنے والی بات کروں گی۔ پھر میں کوشش کروں گی میں جلدی سے اس کو مکمل کر دوں تاکہ میرے سر سے بوجھ اتر جائے۔ تو اگر آپ بھی اچھا رسپانس دیں گے، اس میں جتنا انوالو ہوں گے، تو میں بھی اتنا ہی انوالو ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ ٹارگیٹ کچھ بھی نہیں ہے، 500 لائکس سے میں 100 لائکس کا ٹارگیٹ دینے لگ گئی ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی رسپانس نہیں ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور بس یہی کہوں گی کہ آج 100 لائکس ضرور پورے کر دیں، کومنٹس ضرور کر دیں۔ آپ لوگوں کے لائکس کومنٹس ہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں نیو ایپیسوڈ لکھوں۔ شاید آپ لوگوں کو وہم ہے کہ آپ لوگوں کے لائک کومنٹس سے مجھے پیسے ملتے ہیں، تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ملے گا، کیونکہ لائک کمنٹ سے کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوتا، صرف ایک موٹیویشن کے علاوہ۔ تو زیادہ باتیں نہیں کرتے، ناول سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 16۔ بنفشہ بچہ کہاں ہے تم؟ خوشبخت جو کافی دیر سے اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب شام ہو چکی تھی لیکن بنفشہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ مجبوراً اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندھیرے کمرے میں قدم رکھتے اسے پکارنے لگی تھی اور ساتھ ہی لائٹ آن کرنے لگی تھی۔ کمرہ روشنی سے چمکا تو انہیں زمین پر سمٹی کانپتی ہوئی بنفشہ نظر آئی تو ان کا دل دہل سا گیا تھا۔ بنفشہ بچہ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ خوشبخت نے بے تحاشا پریشان ہوتے بنفشہ کے پاس زمین پر بیٹھے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ انہوں نے بنفشہ کے ماتھے کو چھوا تو بخار میں جھلس رہی تھی۔ اس کو کانپتے، سسکتے اور ہچکیاں لیتے دیکھ کر خوشبخت بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی۔ بنفشہ بچہ آنکھیں کھولو، اپنی موڑے کی طرف دیکھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تڑپتی ہوئی بول رہی تھی، جو نیم بے ہوشی میں خوشبخت بیگم کی گود میں اپنا سر رکھے جھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمغان سویرا جلدی ہو۔ وہ بدحواسی سے کبھی ارمان اور کبھی ملازمہ کو آوازیں دیتی پکار رہی تھی، جبکہ بنفشہ اب بھی مسلسل کانپتی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان خوشبخت کے دل کو دہلا رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ ارمغان اور بنفشہ کے درمیان کچھ تو ہوا ہے، کہ دونوں ہی اس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں ہیں۔ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی بجائے ارمغان نے نیچے اپنے پرانے کمرے میں آرام کیا تھا، لیکن وہ ارمغان سے کچھ بھی پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا معاملہ خود سلجھا لے۔ تیسرے شخص کی وجہ سے معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتا ہے، اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ وہ بنفشہ کا سر دباتی، اپنی سوچوں کو جھٹکتی، ایک بار پھر آواز دینے ہی والی تھی کہ ملازمہ کے پیچھے ارمغان بھی نہ چاہتے ہوئے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اپنی موڑے کی پکار پر
بھاگتا ہوا اس دشمن جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارمغان، ارمغان، اس کو دیکھو، کیا ہوا ہے دیکھو، اور اس کو بیڈ پر لٹاؤ۔ ڈاکٹر کو کال کرو، جلدی سے کچھ کرو۔ وہ حواس باتا ہوتی ہیں، اب تقریباً رونے کو تھی۔ موڑے، آپ ریلیکس کریں، میں کرتا ہوں ڈاکٹر کو کال۔ وہ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں بنفشہ کی پیشانی پر رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا تو اس کو اپنی انگلیاں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں کے درمیان کچلتا جلدی سے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ ڈاکٹرز کو کال کرنے کے بعد اس نے ملازمہ کو ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لانے کا کہا تھا اور فوراً سے بنفشہ کا نازک سا سراپا اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، اس کو بخار ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بنفشہ پر ایک نگاہ ڈالے بغیر اپنی موڑے کے قریب آتا ان کے ہاتھ تھام کر بولا تھا اور ڈریسنگ روم میں جاتا الماری میں سے کچھ تلاشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ خوشبخت کو کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی تو روحان سی آواز میں پوچھنے لگی، موڑے، وہ بہار میں سردی کی وجہ سے کانپ رہی ہے، اس پر اوڑھنے کے لیے بلینکٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ مصروف سا بولا۔ ہاں ہاں بیٹا، میرے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے اس کو یوں تڑپتے روتے سسکتے دیکھ کر۔ وہ پریشانی سے بولی تو ارمغان نے اپنے لب کچل کر نہ چاہتے ہوئے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ایک ترچھی نگاہ بنفشہ کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر اس کے وجود کو بلینکٹ سے کور کرتا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ گنہگار ہو کر بھی بے گناہ لگتی ہے، اس کا چہرہ دیکھتے دل میں کہتا سر جھٹک گیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ یہ لحاظ سائیں اتنا ٹائم لگا دیا، اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے پٹیاں پکڑتے ہوئے غصے مگر آہستہ آواز سے کہا تو ملازمہ نے خوشبخت کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بچاؤ اب اس کے شر سے، لیکن ارمغان اب پٹیاں ایک جانب رکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی پریشانی محسوس کرتے خوشبخت کو کچھ سکون ہوا تھا۔ ارمغان نے تھوڑا سا آگے جھک کر خوشبخت کی گود سے بنفشہ کا سر اٹھا کر نرمی سے تکیے پر رکھا تھا، پھر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ جاؤ، تم کیا کر رہی ہو اب یہاں؟ وہ اب کی بار کچھ سختی سے بولا تو ملازمہ بغیر رکے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ارمغان بھی پٹی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر بنفشہ کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ اس کا ماتھا بخار کی شدت سے اس قدر دہک رہا تھا کہ جلد ہی ارمغان کو پانی کی گیلی پٹی سوکھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار پٹیاں پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھتا۔ بنفشہ کو اس حالت میں دیکھ کر بے سکون سا تھا۔ وہ سب کچھ کر کے بھی معصوم بن گئی تھی۔ وہ بنفشہ سے اپنا ہر رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا اور اس سے نفرت بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل ایسا کرنے سے عاری تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات اور احساسات کو پیروں تلے روندنے والی سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی گہری سوچوں میں الجھا اس کی ٹھنڈی پٹیاں کر رہا تھا جب ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آ جاؤ۔ خوشبخت جو کچھ پڑھ کر بنفشہ پر پھونک رہی تھی دروازے کی جانب دیکھتی بولی، بیگم صاحبہ، وہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کو اندر بھیجو۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کی بار جواب ارمغان کی طرف سے آیا تھا۔ ارمغان کے اس انداز پر خوشبخت نے حیرت سے ارمغان کو دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مزاج کے لحاظ سے گرم تھا، لیکن بنفشہ کے لیے اس کی یہ فکر خوشبخت کے سامنے بالکل نئی چیز تھی۔ آئیں ڈاکٹر صاحب، ارمغان کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا جبکہ ملازمہ ڈاکٹر کا بیگ پکڑے ڈرتی ڈاکٹر کے پیچھے تھی کہ کہیں ارمغان ایک بار پھر اسے باہر نہ نکال دے، لیکن ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ ڈاکٹر کے ساتھ ایک میل نرس اس کا بیگ پکڑ کر آیا تھا۔ لیکن ملازمہ چونکہ ارمغان کی تربیت سے واقف تھے اس لیے سویرا نے ڈاکٹر کا بیگ خود تھام لیا تھا۔ میں آپ کو کچھ ادویات لکھ دیتا ہوں، آپ کوشش کریں
کہ کل تک ان کا بخار اتر جائے، لیکن اگر کل تک ان کا بخار نہ اترا تو ان کے ہسپتال لے آئیے گا، ان کا بہتر ٹریٹمنٹ وہیں پر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بولا تھا، ڈاکٹر صاحب بچی کو اتنا اچانک بخار کیوں ہو گیا؟ خوش بہت پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیے بخار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے چیک اپ کے بعد مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا اسٹریس لیا ہے اور کسی چیز کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس وقت مکمل طور پر ہوش میں بھی نہیں ہے۔ ان کی کپکپاہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو گرم کپڑے پہنائیں اور باقی ادویات بھی ان کو کھلا دیں۔ اگر صبح تک ان کی حالت میں بہتری نہیں آتی تو آپ انہیں اسپتال میں منتقل کر دیں۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر اپنا بیگ بند کرنے لگا۔ تھینک یو ڈاکٹر، اور مکان نے کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود پرسکرپشن کی طرف دیکھا تھا۔ چلیں میں آپ کو بیڈ چھوڑ دوں، وہ کہہ کر ڈاکٹر کے پیچھے باہر کی طرف گیا تھا اور ملازم کو ادویات لانے اور سوپ کا کہہ کر دوبارہ اندر آیا تھا۔ اور اندر آیا تو خوشبخت بنفشہ پر جھکی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ موڑے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں جا کر اٹھیں، ارمغان نے بے حسی سے کہا تو وہ ارمغان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ارمغان، یہ بیٹی ہے اور یہ بیٹی ہے میری، اور اگر یہ ٹھیک ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتی۔ اور تم نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اگر اس کی طبیعت صبح تک ٹھیک نہ ہوئی تو اس کو ہسپتال لے آنا، وہ بولتی ایک بار پھر رونے کو تھی۔ موڑے آپ کیوں اس طرح سے کر رہی ہیں؟ یہ ٹھیک ہو جائے گی، صبح تک آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی پٹیاں کرتا ہوں اور پھر اس کو کچھ کھلا کر میڈیسن بھی کھلا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ وہ اپنی موڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اب پٹیاں کرو نا اس کی، وہ ارمغان کو کھڑا دیکھ کر پریشانی سے بولی تو ارمغان سر ہلا کر بنفشہ کے پاس جا کر بیٹھا تھا اور پانی کی پٹیاں ایک بار پھر اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ وہ بے سکھ سی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اگر آپ کو کوئی آوازیں آ رہی ہیں گلی میں سے تو اس کے لیے I'm so sorry، میں بتا چکی ہوں کہ میں اگر روڈ پہ تو بس پیچھے سے وہی شور ہے لوگوں کے گزرنے کا، گاڑیوں کا۔ خوشبخت اس کے دائیں جانب بیٹھی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی اور بائیں جانب بیٹھا ارمغان اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا تھا۔ بچہ اس کی ہتھیلیوں پر بھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رب کرو، اس کے ہاتھ بھی دہک رہے ہیں۔ وہ پریشان سی بنفشہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو ان کو وہ ایک گرم کوئلے کی مانند محسوس ہوا تھا۔ ارمغان نے ان کی بات پر سر اسبات میں ہلا کر بنفشہ کی کلائی پکڑ کر اس کی ہتھیلیوں کو ٹھنڈی پٹیوں سے رگڑا تھا، اور اسی وقت اس کی نظر اس کی کلائی پر گئی تھی جس پر انگلیوں کا نشان تھا، جسے دیکھ کر ارمغان کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اس نے شدید غصے میں بھی بنفشہ کی کلائی پر زور نہیں ڈالا تھا۔ یہ یقیناً ولی کی وجہ سے ہوا تھا، سوچتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، اس کی تکلیف کا سوچتے دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے شان سے بہت کچھ یاد دلایا تھا، اور یقیناً اب ولی کا روا زخمی کرنے والا تھا۔ ارمغان خود اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ در حقیقت وہ اس لڑکی کو اذیت اور تکلیف ہی تو دینا چاہتا تھا جو اس نے محسوس کیا تھا، اسے محسوس کروانا چاہتا تھا۔ اب اگر اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی، اذیت برداشت کر رہی تھی، تو ارمغان اختلیف ذہان سے یہ سب کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو خود کی وجہ سے اذیت پہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کو اذیت میں دیکھ کر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اپنے منہ کے بعد اپنے ہاتھوں پر ٹھنڈک محسوس کر کے بنفشہ کسمسائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ارمغان سے چھڑوایا تو دوبارہ ہوش میں آیا تھا۔ بنفشہ بچہ کیا ہوا ہے؟ بنفشہ جو کل سے ایک جگہ اسٹل لیٹی تھی اسے بے سکونی سے ہلنے لگی تو خوشبخت بیگم نے پریشانی سے پوچھا اور ساتھ اس کے ماتھے پر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پانی پینا ہے موڑے، بمشکل بنفشہ اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ارمغان کا دل چاہا کہ وہ اپنی لمس سے اس کے ہونٹوں کو تر کر دے، اس کی ہر سانس پی جائے، اسے اتنے گہرے زخم ان لبوں پر دے کہ وہ ان کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ جس طرح ارمغان دل کی تکلیف برداشت نہیں
کر پا رہا تھا وہ اپنے دل کے سارے زخم برابری کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر دے، لیکن وہ اپنی موڑی کی موجودگی میں ایسا نہیں کر سکا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ اگر وہ یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ ایسا کر گزرتا۔ اچھا بیٹا میں دیتی ہوں۔ خوش بہت نے ساری ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا تھا۔ اٹھو بیٹا پانی پیو، انہوں نے بنفشہ سے کہا تو وہ مشکل اپنی آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی اوپر کو اٹھی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ کمزوری اور ناقاہت کے باعث وہ دوبارہ بیڈ پر گرنے والی تھی جب ارمغان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھایا تھا۔ ارمغان کو لگا تھا اس کا ہاتھ کسی جلتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ نیم غنودگی میں بھی ارمغان کا لمس محسوس کر کے بنفشہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، آنکھوں کے کنارے سے آنسو پھسل گئے تھے۔ خوش بخت نے اپنے ہاتھوں میں موجود پانی کا گلاس بنفشہ کے لبوں سے لگایا تو وہ تیزی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی پانی پینے لگی۔ جلد ہی پانی کا گلاس ختم کر کے اس نے گلاس سے اپنے لب ہٹائے تو پانی کے چند قطرے اس کے نچلے ہونٹ سے بہتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کی طرف بہہ رہے تھے، جسے ارمغان نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا تھا۔ بنفشہ نے معصومیت سے اپنا رخ بدلا تھا اور بمشکل اپنا ہاتھ اپنی پشت پر لے جا کر ارمغان کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ پھر خوش بخت کی گلے لگی تھی، انہوں نے محبت سے اسے چومتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، بلک بلک کر چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن نہ تو اس میں رونے کی ہمت تھی اور نہ اس کے پاس کوئی بہانہ تھا۔ وہ گھڑو کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتی تو خوش بخت کو کیا بتاتی کہ وہ کیوں روئی ہے۔ وہ آج تقریباً 3-4 گھنٹوں تک روئی تھی، لیکن اس کو سکون نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے کسی محسن کے گلے لگ کر ایک بار پھر رونا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ اس وقت اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی موڑے کے گلے سے لگی تھی۔ ابھی وہ سکون محسوس کر رہی تھی کہ ارمغان نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا تھا۔ اس بنفشہ کا ہاتھ جھٹکنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جب وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو چھونے کا حق رکھتا تھا تو کون ہوتی تھی اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے والی؟ ایک تو گناہ کیا تھا، دوسرا عقل دکھا رہی تھی۔ بنفشہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ارمغان کے اچانک اس کا بازو کھینچنے کی وجہ سے وہ خوش بخت سے دور ہوتی ارمغان کے شانے سے ٹکرائی تھی۔ پاگل ہو تم، کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں تیز بخار ہے اور تم کس طرح سے میری موڑے سے چپک رہی ہو؟ اب کیا ان کو بھی بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو پہلے ہی رونے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اس قدر برے رویے پر ٹپ ٹپ آنسو اس کی گانوں کو بھگونے لگے تھے۔ موڑے بھی اس کی، گھر بھی اس کا، کمرہ بھی اس کا، وہ کس کی تھی سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ ارمغان تم کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خوش بخت غصے سے بولی تھی۔ وہ کبھی ارمغان کو ڈانٹتی تک نہیں تھی، لیکن آج ان کو حقیقتاً ارمغان پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوا تھا، لیکن اقرار نہیں کر سکتا تھا۔ سوپ بن گیا؟ ہاں، صحیح۔ ملازمہ جو اندر کے ماحول سے واقف نہیں تھی، ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی اور ارمغان کو بتا رہی تھی جس نے اسے سوپ بنانے کا کہا تھا۔ ہاں تو پلاؤ اس کو، تمہیں میں بیمار نظر آ رہا ہوں؟ وہ اپنا غصہ ملازمہ پر نکالتا بار کی طرف گیا تھا جب خوش بخت نے اپنے بیٹے کے اس رویے کو دیکھا تھا جو پل میں تولا پل میں ماشا ہو رہا تھا۔ اس کو میں درست کرتی ہوں، تم فکر مت کرو، یہ سوپ پیو۔ خوش بخت نے بنفشہ کے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ موڑے مجھے نہیں پینا سوپ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ روحان سی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ بچہ پھر میڈیسن بھی تو کھانی ہے نا گڑیا نے، وہ اس کو اب پیار سے منا رہی تھی۔ موڑے پلیز، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ لاؤ سوپ پکڑاؤ، میں خود پلاتی ہوں گڑیا کو، وہ ملازمہ کو کہتی ٹرے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ دیکھنا میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس ارمغان کے کان میں خود کھینچوں گی، یہ تنگ کرتا ہے میری بیٹی کو۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بنفشہ کو پچکارتی سوپ کا چمچ اس کے لبوں سے لگا چکی تھی، جس کو بنفشہ بھی گندا سا منہ بنا کر پینے لگی تھی۔